بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہرو ایک پہاڑی قبیلے میں پیدا ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو اس کی شادی ہو گئی۔ سسرال والوں کا سلوک اس سے اچھا نہ تھا۔ ایک دیور تو نہایت سخت دل اور شکی نوجوان تھا۔ وہ اوباش اور نکما بھی تھا۔ اس کا نام سنگین خان تھا۔ وہ کام کم کرتا اور روب زیادہ جماتا تھا۔ ان ہی عادات کے باعث سب نالاں تھے، مگر اس کی دادا گیری کی وجہ سے سب چپ رہتے تھے۔ مہرو تو اپنے اس دیور سے سہمی سہمی رہتی، کیونکہ اس کے کندھے پر ہر وقت بندوق ہوتی اور بات کرتے ہوئے وہ خون خرابے کا تذکرہ ضرور کرتا تھا۔ تاہم تینوں بیٹوں میں سے یہی ماں کا سب سے لاڈلا تھا۔ مہرو کی ساس بڑی سخت گیر عورت تھی اور بہو کے معاملے میں اس کی سنگ دلی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب برے صغیر ابھی تقسیم نہ ہوا تھا۔ تب اکثر گھروں میں آٹا پتھر کی چکی پر خواتین خود پیسا کرتی تھیں۔ مہرو کی 3 نندیں تھیں، لیکن ساس تمام گھر والوں کے لیے روزانہ کا آٹا چکی پر مہرو سے ہی پسواتی تھی۔ حالانکہ یہ لوگ کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتے تھے، پھر بھی خادمہ رکھنے کی بجائے ساس مہرو سے ہی دھان کی بوریاں کٹواتی اور پانی کے مشکیزیں بھرواتی تھی۔ پہاڑوں میں بہتے چشموں سے بھاری مشکیزیں بھر لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ کام محب خان کا ملازم بھی سر انجام دے سکتا تھا، مگر جہاں دیدہ ساس نازک بدن بہو کو آسائش پسند نہ بننے دینا چاہتی تھی۔ چشمہ پر پانی بھرنے کو مہرو کے ساتھ اس کی نندیں بھی جاتی تھیں، مگر مشکیزیں صرف مہرو ہی اٹھاتی تھی۔ وہ سارے گھر کا کام خاموشی سے کرتی۔ وہ نہایت اطاعت گزار عورت تھی۔ اس نے کبھی سسرال والوں کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ بیاہ کے بعد وہ کبھی میکے بھی لوٹ کر نہ گئی۔ ایک روز ساس نے مہرو سے کہا، بہو یہ امانت کے روپے ہیں، ان کو سنبھال کر رکھو۔ میرے شوہر کے پاس کوئی شخص امانت رکھوا کر گیا ہے، جب وہ مانگیں گے میں تم سے لے لوں گی، اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ اگر سنگین دیکھ لے گا تو مجھ کو تنگ کرے گا۔ مہرو نے رقم پیٹی میں چھپا دی اور اوپر سے تالا بھی لگا دیا۔ جانے کیسے سنگین نے چھپ کر یہ گفتگو سن لی۔ چند دن گزرے تو ساس نے امانت طلب کی۔ مہرو نے پیٹی کو کھولا تو رقم غائب تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب ساس کو کیا جواب دے؟ وہ سمجھ گئی کہ یہ سنگین خان کی کارستانی ہے، مگر وہ لب نہ کھول سکتی تھی۔ ساس یہ بات کہاں ماننے والی تھی، الٹا اسی پر الزام دھر دیتی۔ اس زمانے میں 150 کی رقم بھی 5000 کے برابر ہوگی، جبکہ ایک مکان بھی اتنی رقم میں مل جاتا تھا۔ مہرو کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گمسم پیٹی کے پاس بیٹھی تھی، تبھی ساس اندر آ کر بولی، مہرو وہ رقم اپنے پاس ہی رہنے دے، فی الحال تمہارے سسر کو ضرورت نہیں ہے۔ جس شخص کی امانت ہے اسے جمعے کو لوٹنا ہے۔ اس وقت تو مصیبت ٹل گئی، مگر رقم تو مہرو کو دینی تھی۔ تمام رات یہ بیچاری سوچتی رہی، شب کو نہ سو سکی۔ وہ کسی سے اپنی بپتا نہ کہہ سکتی تھی۔ شوہر بستی سے باہر گیا ہوا تھا، میکہ دور تھا۔ شکنجہ خان یہاں ہوتا تب بھی کیا ہوتا۔ اس قبیلے میں ان دنوں عورت کی حیثیت مرد کی زر خرید لونڈی کے برابر تھی۔ شکنجہ خان پوری طرح ماں کے شکنجے میں تھا۔ وہ بیوی کی بات کب سنتا تھا؟ جمعے میں 3 دن باقی تھے۔ یہ سوچ سوچ کر مہرو کا جی الٹا جا رہا تھا۔ صبح سویرے 4 بجے بیدار ہونا اس کا معمول تھا۔ روزانہ کے لیے آٹا چکی پر پیسنا ہوتا تھا۔ آج بھی چکی پیستے ہوئے سوچ کی لپٹوں پر سلگتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔
گھر کا ملازم بخت آیا تھا جس کا سارا خاندان اس کے سسر محب خان کا نمک خور تھا اور یہ سلسلہ پشتوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایسے چاکروں کا سلسلہ غلامی اعتبار کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ بہو بیٹیاں گھر کی چار دیواری کے اندر سے ان کو کام بتا سکتی تھیں، ملازم گھر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ بخت کی دستک سن کر مہرو نے چکی کا پھیرا ٹھہرایا اور مشکیزے کو کمر سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ وہ پرات اٹھا کر ڈیوڑی کے پاس لے گئی اور بولی، بخت جانوروں کو چارہ ڈال دے، پر ذرا ٹھہر کر میری بات سن لے۔ جی بہو بی بی، کہیے کیا بات ہے؟ مہرو بولی، اماں نے میرے پاس 150 روپیہ رکھوائے تھے، وہ کسی کی امانت تھے، میری پیٹی سے چوری ہو گئے ہیں، میرا زیور کسی سنار کے پاس گروی رکھ کر رقم لا دو، ورنہ بڑی خرابی مجھ پر ٹوٹے گی۔ ابھی وہ اتنی بات ہی کر پائی تھی کہ کھٹکا ہوا۔ وہ جلدی سے ڈیوری سے ہٹتی ہوئی بولی، اچھا بخت، اب تم جاؤ، میں کل صبح تڑکے سے پہلے زیور تمہارے حجرے میں پہنچا دوں گی۔ ملازم چلا گیا۔ وہ تمام دن سوچتا رہا کہ مہرو بی بی مصیبت میں ہے، اب اس کا انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ رات ہی بہو نے پوٹلی بنا کر زیورات گندم کے ڈھیر میں چھپا دیے تھے۔ یہ زیورات اس کی ماں نے اسے دیے تھے، وہ ان کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ رات کے چوتھے پہر وہ اٹھ گئی۔ اس نے زیور کی پوٹلی گندم کی ڈھیری سے نکالی اور در کھول کر بخت کی کوٹھری کو چل دی۔ دروازے سے اس کے حجرے کا فاصلہ 40 قدم ہوگا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ یہ چھوٹا سا کمرہ باہر کی جانب بنا ہوا تھا، جس کی چھت گھر کی 4 دیواری سے نیچی تھی، ساتھ ہی اس سے متصل جانوروں کا باڑا تھا۔ دیا بجھا ہوا تھا، لیکن صبح کا مکھڑا رات کے گھونگھٹ سے جھلکنے والا تھا۔ تبھی رات کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ بخت جاگ رہا تھا۔ مہرو نے ہلکے سے در بجایا اور بخت نے اس سے زیورات کی پوٹلی لے لی۔ جب میرا بھائی آئے گا روپے اس سے لے کر زیور چھڑا لوں گی، مگر دھیان رکھنا اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے پلٹ گئی، لیکن ابھی گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے نہ پائی تھی کہ سنگین خان نے اس کو للکارا، رک جاؤ مہرو، تم بخت کے حجرے سے آ رہی ہو نا؟ سنگین کی آواز سنی تو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، قدم زمین نے جکڑ لیے اور وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ تبھی وہ گھوڑی سے اتر آیا اور بولا، بے غیرت ہمارا بھائی گھر میں نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم تو تجھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مہرو نے ہمت جمع کی اور تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی، مگر سنگین خان جو اس وقت نہ جانے کدھر سے آ رہا تھا، بندوق تان کر خادم کے سر پر جا پہنچا۔ بخت بیچارہ جھولی میں مہرو کے زیور رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ یہ زیور اپنے دوپٹے میں باندھ کر لائی تھی اور دوپٹہ اب نوکر کی گود میں پھیلا ہوا تھا۔ سنگین نے اس کا گریباں پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو زیور اور دوپٹہ زمین پر گر گئے۔ دوپٹہ اٹھا کر سنگین نے زیور دوبارہ اس میں ڈال دیے اور بخت کو دھکا دے کر بولا، نمک حرام، تیری یہ مجال۔ پھر اس پر لاتوں اور مکوں کی بارش کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تجھے بندوق سے ہلاک کر ڈالتا، لیکن اس کا فیصلہ بھائی کے ہاتھوں ہونا چاہیے۔ اس وقت تک اس کوٹھری میں تو موت کا انتظار کر، جب تک بھائی لوٹ کر گھر نہیں آ جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے حجرے کے دروازے پر لگی لوہے کی زنجیر والی کنڈی باہر سے چڑھا کر تالا لگا دیا۔ ادھر مہرو جان چکی تھی کہ اب اس کی موت یقینی ہے۔ نوکر کی کٹیا میں قدم رکھ کر اس نے جو فاش غلطی کی تھی اس کی سزا اسے ملنے والی تھی۔ دیور نے اس پر بدکاری کا الزام لگا ہی دینا تھا، کیونکہ اس گھرانے کی عورتیں منہ اندھیرے یوں ہی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھیں۔ یہ بات بہو کو خوب اچھی طرح معلوم تھی۔
سنگین خان کے پاس بھابھی کو بلیک میل کرنے کا پورا جواز تو موجود تھا ہی۔ شکنجہ خان یقین کرے نہ کرے یہ داستان اس کے گوش گزار ہونی ہی تھی، مگر وہ بھی کیوں یقین نہ کرتا؟ بخت کوئی بوڑھا کھوسٹ شخص نہ تھا، بھرپور تنو مند خوش شکل جوان تھا۔ الزام لگنے پر مہرو کے لیے اس الزام کی صفائی ممکن نہ تھی۔ اب جان بچانے کا صرف ایک ہی رستہ تھا کہ وہ کسی طور علاقے کے سردار کے گھر جا کر پناہ لے لے، مگر وہ بڑے خان کے قلعے کا راستہ بھی نہ جانتی تھی۔ وہ اپنے گھر سے فرار ہو کر رہبر خان کی پناہ میں پہنچ جاتی تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ مہرو کی بات تو کسی نے بھی نہ سنی، مگر سنگین کے بیان کے بعد وہ تمام گھر والوں کی نظروں میں حقیر ہو گئی۔ ساس نندوں نے جھڑکا اور سسر نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، جبکہ دیور اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اب انتظار تھا تو شکنجہ خان کا، جو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی؟ مہرو تو پھر 16 سال کی لڑکی تھی۔ وہ یوں بے موت مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر شوہر کی خائن قرار پا جاتی تو رواج کے مطابق میکے والے بھی اس کو پناہ نہیں دے سکتے تھے، اور سسرال میں تو بس چند سانسوں کی مہلت تھی۔ آدھی رات کو جب سب گھر والے سو رہے تھے، اس کی سب سے چھوٹی نند کو جانے کیسے اس پر رحم آ گیا، کیونکہ ماں تذکرہ کر چکی تھی کہ مہرو کی پیٹی سے رقم غائب ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ رقم غائب کرنے والا بھی سنگین ہی ہو سکتا ہے، جو بھابھی کی بدکاری کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے رات کو ماں کے پلو سے چابی کھولی اور کمرے کا تالا کھول کر مہرو سے کہا، اگر بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، صبح تک لالا آ گیا تو پھر تم کو مرنا ہی ہوگا۔ مہرو بولی، اگر ان لوگوں نے قسم اٹھوائی کہ میرے کمرے کا تالا کس نے کھولا تو تم کیا کرو گی؟ تیری جان بچانے کو میں جھوٹی قسم اٹھانے کا گناہ اپنے سر لے لوں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو بے گناہ ہے۔ یہ سب سنگین کی چال ہے، وہ اپنی چوری کھلنے سے ڈرتا ہے۔ مہرو نے نند کے ہاتھ چوم لیے، تب وہ بولی، تم دروازے سے نہیں نکلنا، تم تاکی سے کسی طور نکلو اور میں اپنے قدموں کے نشان مٹاتی ہوں۔ یہ تاکی ایک چھوٹی کھڑکی تھی جس کو باہر سے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ نند نے زنجیر کو کھول دیا اور مہرو کی باہر نکلنے میں مدد کی۔ دروازے کو نند نے دوبارہ تالا لگا دیا۔ کچے فرش سے اپنے قدموں کے نشان بھی اس نے مٹا دیے اور آ کر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ مہرو کے 2 دیور شکنجہ کو لینے بستی چلے گئے تھے اور تیسرا گہری نیند سو رہا تھا۔ سسر نے کچھ کھٹکا سنا مگر خاموش پڑا رہا۔ مہرو نے گھر سے باہر آتے ہی کھونٹے سے بندھا خچر کھولا اور اس پر سوار ہو کر کسی انجانے رستے پر چل پڑی۔ وہ رستہ جو اسے گھر سے دور، بہت دور لے جانے والا تھا۔ کافی آگے جا کر اس نے خچر کو واپس گھر جانے والے رستے پر ہانک دیا اور خود پیدل چلنے لگی۔ تمام رات وہ کہیں رکے بغیر چلتی رہی، آڑے ترچھے راستوں کو پھلانگتی۔ ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد تھکن اس پر اتنی غالب آئی کہ وہ گر گئی۔ سامنے کسی بستی کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ رات سر پر تھی، تعقب کا خوف اور موت کا یقین تھا، پھر بھی سانس کی ڈوری کو مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ اپنے خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ قریب ہی ایک باریش بزرگ تھا۔ اس نے لڑکی کو سڑک کنارے گرا ہوا پایا تو گری ہوئی مجبور کو سہارا دے کر اٹھایا اور احوال دریافت کیا۔ مہرو نے اپنی مصیبت اس عمر رسیدہ شخص کو بتا دی۔ وہ بولا، آؤ میرے ساتھ، یہاں کوئی رہبر خان نامی سردار تو نہیں رہتا، تم کسی اور طرف نکل آئی ہو۔ وہ شخص اسے اپنی بستی کے سب سے معزز آدمی سید روشن شاہ کے پاس لے گیا۔ یہ شخص نیک، رحم دل اور سچا انسان تھا۔ جب مہرو نے رو رو کر اس کو اپنی داستان سنائی تو اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اب میری پناہ میں ہو اور آج سے میری مہمان ہو۔ جب تک میرے جسم میں سانس ہے تمہارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔
جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے اس کا بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تم بے خوف ہو کر میرے گھر میں رہو اور ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ جب مہرو کے فرار کا علم اس کے ساس سسر اور دیور کو ہوا تو انہوں نے منادی کرا دی کہ مہرو پر بدکاری کا الزام تھا، سو اس سے قبل کہ اس کا شوہر آتا اور وہ خائن ثابت ہوتی، وہ پہلے ہی بھاگ نکلی ہے، سو اب اس کا قتل قبیلے کے ہر اس فرد پر واجب ہو گیا ہے، وہ جس کو بھی کہیں مل جائے اسے ہلاک کر ڈالے۔ یہ اعلان سنتے ہی بستی کے چند جوشیلے نوجوان غیرت کی آگ میں جل اٹھے۔ تبھی شکنجہ خان بھی بھائیوں کے ہمراہ بستی آ پہنچا۔ یہ نوجوان اس کے ہمراہ اسلحے سے لیس ہو کر مہرو کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پوچھتے پاچھتے بالآخر وہ سید صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سید صاحب سے کہا کہ مہرو ہماری مجرمہ ہے، لہٰذا اس کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کو اپنے قبیلے کی ریت رواج کے مطابق سزا دے سکیں۔ سید صاحب نے ان کو بہت سمجھایا اور احکام خداوندی بھی سنائے، مگر وہ کسی طرح قائل نہ ہوئے۔ آخر اعلان جنگ ہو گیا اور دونوں طرف کے مرد کام آ گئے۔ سید صاحب کے 2 ملازم اور 3 جوان بیٹے اس مارکے میں مارے گئے، مگر اس شیر دل آدمی نے مہرو سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اس کو قاتلوں کے حوالے نہ کیا۔ بالآخر رہبر خان کو خبر ہو گئی، سردار نے مداخلت کی اور مشتعل افراد خچروں پر اپنی لاشیں اٹھا کر چلے گئے۔ جب مہرو کو پتہ چلا کہ اس کی حفاظت کا وعدہ نبھانے کی خاطر سید صاحب کے 3 جوان لڑکے مارے گئے ہیں تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اس کو ابھی اور اسی وقت سید صاحب کے گھر سے چلے جانا چاہیے، ورنہ وہ لوگ اس کو حاصل کرنے دوبارہ آئیں گے۔ وہ سید صاحب سے اس قدر شرمندہ تھی کہ ان کو اپنا منہ دکھانے کا حوصلہ بھی نہ تھا کہ اسی کی وجہ سے ان پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ اسی وقت گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کھڑی ہوئی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، کسی کو اس کے چلے جانے کا ہوش نہ تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، شام سر پر تھی جب وہ سید روشن صاحب کے گھر سے نکلی تھی۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کدھر کو رخ کرے۔ دنیا اس پر تنگ ہو چکی تھی اور زندہ رہنے کے تمام راستے مسدود ہو گئے تھے۔ موت کی پرچھائی کے خوف سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ وہ نہر کے قریب پہنچی اور اس میں کود کر جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو نہر کے کنارے سجدہ ریز تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو مہرو کو دیکھا کہ وہ ندی میں کود جانے پر تل رہی تھی۔ تبھی وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور بولا، بیٹی خودکشی حرام ہے، یہ فعل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مہرو رونے لگی، بولی، سید صاحب میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ کے جوان بیٹوں کی موت کا سبب بنی، تبھی یہاں آئی ہوں، مجھے مر جانے دیجیے۔ سید صاحب نے جواب دیا، مہرو بیٹی، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، مگر شہادت کسی کسی کو ملتی ہے۔ میرے بیٹوں نے کسی بے گناہ کی زندگی بچانے کی خاطر موت کو گلے لگایا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، انہوں نے شہادت پائی ہے۔ شکر ہے اس رب کا، قول پر جان دینا بچے مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھا بجھا کر مہرو کو گھر لے آئے اور اس مظلوم لڑکی کی شادی اپنے علاقے کے نوجوان زمیندار سے کروا دی۔ مہر النساء یوں ہماری دادی بن گئی۔